دینی بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو ماہانہ پروگرام ہر مہینے کے پہلے سنیچر کو ہوتا ہے وہ عقیدے سے متعلق ہے، اور عقیدے میں جو کتاب منتخب کی گئی ہے وہ انتہائی بابرکت کتاب التوحید ہے، جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے تالیف کی ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا توحید کی مکمل حفاظت اور ذریعے شرک بننے والی ہر راہ کو بند کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی حفاظت کے لیے ہر وہ چور دروازہ بند کیا ہے جو انسان کو شرک تک لے کر جائے۔ اس سے پہلے جو چیپٹرز اور ابواب گزرے ہیں اس میں بھی تقریباً یہی بیان ہے، جیسے کہ قبروں پر مسجد بنانا، نیک لوگوں کے بارے میں غلو کرنا، ان کی محبت میں حد سے آگے بڑھنا، یہ تمام چیزیں بھی انسان کو شرک تک لے کے جاتی ہیں۔ لیکن یہ باب یا یہ چیپٹر خصوصی طور پر اس معنی کو بیان کرنے کے لیے شیخ نے ذکر کیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موضوع انتہائی اہم ہے۔ توحید کی حفاظت، عقیدے کی حفاظت اور شرک سے بچاؤ یہ زندگی کا سب سے اہم موضوع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین اس بات کو بالکل معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو پارٹنر اور شریک بنایا جائے، شرک کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس سے چھوٹے جو بھی گناہ ہیں، چاہے صغیرہ ہوں یا کبیرہ گناہ ہوں، وہ اللہ رب العالمین چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ شرک کی دونوں قسمیں، چاہے شرک اکبر ہو چاہے شرک اصغر ہو، یہ فرق تو جانتے ہیں نا، چھوٹا شرک اور بڑا شرک۔ چھوٹا شرک جیسے کہ ریا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اپنی امت پر سب سے زیادہ جس چیز کا ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا شرک اصغر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ریاکاری، دکھاوا، شو آف۔ ایسے ہی حدیث میں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ بھی شرک ہے، اس کو بھی علماء نے کہا یہ شرک اصغر ہے، کسی اور کی قسم کھانا۔ تو کہا یہ گناہ بھی معاف نہیں ہوگا اگر انسان نے توبہ نہیں کیا ہے، بنا توبہ کے مر گیا، ریاکاری کرتا تھا، دکھاوا کرتا تھا، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتا تھا، تو یہ گناہ بھی اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا، یعنی لازماً اس کے لیے انسان کو سزا ملے گی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ چھوٹا شرک کرنے والا مخلد فی النار نہیں ہوگا، یعنی ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، لیکن وہ لمبی مدت تک جہنم کے اندر رہے گا، پھر اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن شرک اکبر کرنے والا کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ مخلد فی النار ہوگا ہمیشہ کے لیے، کیونکہ جہنم کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کافروں و مشرکوں کے لیے، اعدت للکافرین۔ جہنم اللہ نے مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے تیار کی، یعنی مومن اس میں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ تو جو گناہ اتنا زیادہ بڑا ہو اور جس کا عذاب اتنا زیادہ سخت ہو، ضروری ہے کہ اس گناہ سے بچنے کے لیے ہر وہ چور دروازے جو اس گناہ تک لے کے جائیں ان کو بند کیا جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہر وہ چور دروازہ بند کر دیا ہے جو انسان کو شرک تک لے کر جاتا ہے۔ آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ جو لوگ بھی شرک کے خلاف باتیں کرتے ہیں، آج ان کو فتنہ گر کہا جاتا ہے، یہ لوگ فتنہ پھیلاتے ہیں۔ جو لوگ بھی عقیدے کی بات کرتے ہیں ان کو سماج کو بانٹنے والا کہا جاتا ہے، اور جو لوگ بھی لوگوں کو شرک سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں
انہیں دین سے خارج سمجھا جاتا ہے، اولیاء کا گستاخ سمجھا جاتا ہے، بزرگوں کا گستاخ سمجھا جاتا ہے. یعنی پیمانہ بدل گیا ہے، انسان کا اسٹینڈرڈ بدل گیا ہے. اور یہ گناہ خاص طور سے قبروں کے تعلق سے، بزرگوں کے تعلق سے اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے کہ اب اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے، اور اسی کو عین دین سمجھ لیا گیا ہے. بزرگ پرستی، قبر پرستی، اولیاء پرستی، یہ فتنہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے دینی بھائیوں کہ آج جو لوگ اس عظیم گناہ میں، اس بڑے گناہ میں ملوث ہیں، انہی کو اصل دیندار اور اصل دین پر چلنے والا سمجھا جاتا ہے، اور جو لوگ اس گناہ کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں انہیں دین سے خارج سمجھا جاتا ہے. اس سے بڑا فتنہ اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ میزان ہی بدل جائے، پیمانہ ہی بدل جائے، حق باطل بن جائے اور باطل حق بن جائے. اس لیے آج کے زمانے میں خصوصی طور پر اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ شرک کے خلاف آواز اٹھائی جائے. آپ اپنی پوری دعوت جو ہے عقیدے کے لیے خاص کر دیں، کیونکہ آپ اگر لوگوں کو نمازی بنا دیں گے، لوگوں کو روزے دار بنا دیں گے، لوگوں کے اخلاق پر محنت کریں گے، اچھے اخلاق کا خوگر بنا دیں گے، لیکن اس کی زندگی میں شرک ہے تو کوئی بھی عمل اس کو فائدہ نہیں دے گا. کوئی بھی عمل انسان کو فائدہ نہیں دے گا. شرک سے بڑا گناہ اور توحید سے بڑی نعمت، توحید سے بڑی نیکی کچھ نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے شیخ نے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے خصوصی طور پر یہ باب ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ چور دروازہ بند کیا ہے جو انسان کو شرک تک لے کر جاتا ہے. اور اس تعلق سے ایک آیت اور 2 حدیثیں ذکر کی. آیت جو ذکر کی ہے وہ سورۃ توبہ کی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو تمہاری ہی جنس میں سے ہے. عزیز علیہ ما عنتم، اور اس کے اوپر ہر وہ چیز شاق گزرتی ہے، ہر وہ چیز گراں گزرتی ہے. اس نبی کے لیے ہر وہ چیز تکلیف کا باعث ہوتی ہے جو تمہارے لیے مشقت کا باعث ہو. یعنی امت کے اوپر جو چیز گراں گزرتی ہے، امت مسلمہ پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو چیز تکلیف کا باعث ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہے. آپ کے اوپر دشوار گزرتی ہے یہ چیز. حریص علیکم، وہ نبی، وہ رسول تمہارے فائدے کے لیے بہت زیادہ حریص ہے، بہت زیادہ خواہش مند ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں کے لیے بہت زیادہ شفقت کرنے والے اور رحم کرنے والے. یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہی جنس میں سے ایک رسول بھیجا، اور رسول کی بعثت یہ سب سے بڑی نعمت ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے. یہاں لفظ جو ہے رسول آیا ہے، اور یہ لفظ آپ بار بار سنتے ہوں گے رسول اور نبی، رسول اور نبی. تو کیا یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں یا دونوں کا الگ الگ معنی ہے، دونوں مترادفات یا سینونیمز سے ہیں؟ تو اس تعلق سے علماء نے کہا ہے کہ رسول اور نبی میں یہ فرق ہے کہ رسول اسے کہتے ہیں جس کو اللہ نے نئی شریعت دی ہے، نیا قانون. شریعت مانے قانون. جس کو اللہ نے ایک نئی شریعت دی ہے اور اس کی تبلیغ کا حکم دیا ہے، اس کو رسول بولتے ہیں. یعنی رسول کا درجہ اونچا ہوتا ہے. اور نبی کہتے ہیں جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نئی شریعت نازل نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ نبی جو ہوتا ہے وہ پرانی ہی شریعت کی تبلیغ کرتا ہے، پرانی ہی شریعت کی. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، بنو اسرائیل میں بہت سارے انبیاء آئے، بہت سارے انبیاء، زکریا، یحییٰ، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں بڑے بڑے رسول سلیمان ہیں، داؤد ہیں، اور بہت سارے انبیاء اور رسول آئے ہیں. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت جو تورات میں تھی اسی کی تبلیغ کرتے تھے. یعنی ایک نبی جو ہوتا ہے اس کی حیثیت ایک معلم اور مفتی کی ہوتی ہے. وہ لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو فتویٰ دیتا ہے، اور یہ کام اللہ رب العالمین دوسروں سے بھی لیتا ہے.
انبیاء کے علاوہ دوسروں سے بھی، جیسے کہ علماء ہیں، ان کا بھی کام لوگوں کی تبلیغ، لوگوں کو تعلیم دینا، لوگوں کو سکھانا، فتوے دینا. لیکن نبی جو ہے فورسفلی اس کو نافذ نہیں کرتا، جبکہ رسول جو ہے لازماً اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے. رسول کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر جو شریعت نازل ہوئی ہے اس کو لازماً نافذ کرے، ایگزیکیوٹ کرے. جیسے جانتے ہیں نا قاضی اور مفتی میں کیا فرق ہے؟ قاضی میں اور مفتی میں، قاضی وہ نکاح پڑھنے والا قاضی نہیں، قاضی جو عدالت میں ہوتا ہے یعنی جج. قاضی اور مفتی میں یہی فرق ہوتا ہے. مفتی کا کام ہے صرف فتویٰ دے دینا. آپ آئیں پوچھیں کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، ایک مرتبہ طلاق دیا، پھر دوبارہ طلاق دیا، بہت غصے میں تھا، یا جو بھی پوری سچویشن آپ بیان کریں، تو میری طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مفتی کہے گا کہ ہاں ہو گئی یا نہیں ہوئی. اب وہ آپ کو آپ کی بیوی سے کیا لینا دینا ہے اس سے غرض نہیں ہے. تم اس کو رکھ رہے ہو نہیں رکھ رہے ہو، طلاق دینے کے بعد بھی اپنے پاس رکھے ہو کہ نہیں رکھے ہو، یہ مفتی کا کام نہیں ہے. لیکن قاضی کا کام یہ ہے، قاضی جب کوئی فیصلہ دیتا ہے تو اس کو نافذ کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، پولیس ہوتی ہے جو عدالت میں ہوتی ہے. تو نبی جو ہوتا ہے وہ صرف معلم ہوتا ہے، وہ مفتی ہوتا ہے، وہ اس کو نافذ نہیں کرتا، جبکہ رسول کا درجہ اس سے اوپر ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. تو اللہ نے فرمایا کہ لقد جاءکم رسول، تمہارے جنس میں سے اللہ نے ایک رسول بھیجا ہے. اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ وہ رسول ہمیں میں سے آیا ہے، یعنی وہ فرشتہ نہیں ہے، وہ جنات میں سے نہیں ہے، بلکہ آدم کی اولاد میں سے ہے. اور عربوں کے لیے خصوصی طور پر جیسے اللہ نے فرمایا کہ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، تو دو طرح کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں، ایک منہم اور ایک من انفسہم. تو من انفسہم کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں میں سے آئے ہیں، تمام انسانوں کے لیے خطاب. لیکن جب کہا جاتا ہے منہم یعنی عربوں میں سے، جن کو اللہ تعالی نے خصوصی طور پر چنا، انہیں میں رسول بھیجا، انہیں کی زبان چنی، عربی زبان اللہ رب العالمین نے اس دین کی تبلیغ کے لیے، اشاعت کے لیے چنا، اسی کی زبان میں، عربی زبان میں اللہ نے قرآن کو اتارا، پورا دین اسی زبان میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے، عربوں میں سے ایک رسول بھیجا، جن کے بچپن سے لے کر جوانی تک، نبوت پانے تک پوری زندگی وہ جانتے تھے کہ یہ کیسی زندگی جیا ہے. اس کی خوبی کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، اس نبی پر ہر وہ چیز شاق گزرتی ہے، تکلیف کا باعث ہوتی ہے، جو کام امت کے لیے تکلیف کا سبب بنتی ہے. یہ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی ہے اور آپ کی رحمت ہے کہ امت پر جب بھی آپ کو اختیار دیا گیا دو کاموں کے لیے، تو آپ نے وہ کام اپنی امت کے لیے چنا جس میں زیادہ آسانی ہو. ہمیں معلوم ہے رمضان کا مہینہ ابھی گزرا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تراویح کی نماز ہے وہ کچھ دن جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر آپ نہیں نکلے، اور اس کی وجہ بتائی کہ میں اس لیے نہیں نکلا، تم لوگ انتظار کر رہے تھے، اس کے باوجود میں جماعت کے لیے نہیں نکلا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو یہ نماز تمہارے اوپر فرض کر دی جائے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تمہارے لیے، تراویح کی نماز پڑھنا تمہارے اوپر فرض کر دیا جائے اور پھر تم پڑھ نہ سکو، کیونکہ ابھی ہمارے لیے اختیار ہے، وہ ہمارے لیے سنت ہے. اگر کبھی نہیں پڑھے یا جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے، اکیلے پڑھ لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر وہی نماز ہمارے اوپر فرض ہو جاتی تو جیسے 5 وقتہ نماز کا چھوڑنا گناہ ہے، ایسی تراویح کا چھوڑنا بھی ہمارے لیے گناہ ہوتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نرم دلی تھی، اپنی امت کی خیر خواہی تھی اور شفقت تھی کہ آپ نے وہ کام پسند کیا جس میں امت کے لیے آسانی ہو. جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اپنی امت پر اس بات کو اگر گرا نہ سمجھتا، مشکل نہ سمجھتا، تو میں حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے لیے مسواک کریں. لولا ان اشق علی امتی لامرتم بالسواک عند كل صلاۃ، ہر نماز کے لیے حکم دیتا کہ وہ مسواک کریں. لیکن انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ہر نماز کے لیے مسواک کرنا. اللہ کے نبی نے اس کو سنت قرار دیا، یعنی اگر آپ کریں گے تو آپ کو زیادہ اجر ملے گا، ثواب ملے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میری امت پر یہ بات گرا نہ گزرتی
اور مشقت کا باعث نہ ہوتی تو میں وہ کو حکم دیتا کہ عشاء کی نماز کو لیٹ کر کے پڑھیں 1/3 رات گزرنے کے بعد، لیکن آپ نے آسانی رکھی، مغرب کے بعد شفق غائب ہوتے ہی عشاء کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد، اور ہم پڑھ کے اس کے بعد آرام سے سو سکتے ہیں۔ لیکن اگر 1/3 حصہ گزرنے کے بعد اگر عشاء کی نماز ہوتی تقریباً 11 بجے تو انسان کے لیے یہ چیز تکلیف کا باعث ہوتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوبی اللہ نے بیان کی کہ جو بھی امت کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہے وہ نبی کے اوپر وہ چیز شاق گزرتی ہے۔ اور خوبی کیا ہے؟ حریص علیکم، وہ تمہارے فائدے کے لیے بہت زیادہ حریص ہیں۔ حریص کے معنی ہوتے ہیں گریڈی، یعنی بہت شدید خواہش آپ کے اندر ہوتی ہے کہ امت کو فائدہ پہنچے، یعنی ہر وہ کام جو امت کے لیے فائدے مند ہے، ہر وہ عمل، ہر وہ قول جو انسان کو جنت تک لے کر جائے، اللہ کے نبی نے اسے بتا دیا ہے، اور ہر وہ گناہ جو انسان کو جہنم کی طرف لے کر جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں آگاہ کر دیا، چوکنا کر دیا ہے۔ اب کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، آپ کی شریعت مکمل ہے۔ تو ہمارے فائدے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید خواہش رکھتے تھے، اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے لیے آپ بہت زیادہ شفیق، شفقت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اس آیت کریمہ میں تو توحید کی حفاظت کے لیے کوئی ڈائریکٹ بیان تو موجود نہیں ہے، تو یہاں یہ آیت کیوں ذکر کیا شیخ نے؟ یہ آیت ذکر کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جس نبی کی یہ خوبی ہو کہ اپنی امت کے فائدے کے لیے ہر پل کوشش کرتا ہو، اپنی امت کے فائدے کے لیے جو اتنا زیادہ دکھ سہتا ہو، اپنی امت کو جنت میں پہنچانے کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے جو اتنا زیادہ کوہتا ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ شرک جیسے بڑے گناہ کو آپ نے بنا بیان کیے ہوئے چھوڑ دیا؟ وہ گناہ جو انسان کے لیے ہمیشہ جہنم میں جانے کا باعث ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے وہ گناہ نہ بتایا؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے آپ کے بارے میں بتایا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اس قدر آپ افسوس میں رہتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ لوگ کیوں جہنم کی طرف بھاگے جا رہے ہیں؟ لوگ کیوں میری بات نہیں سن رہے ہیں؟ لوگ کیوں اللہ کی بات سے منہ موڑ رہے ہیں؟ تو جو نبی اتنا زیادہ امت کے لیے رحیم ہو، شفیق ہو، جو لوگوں کے فائدے کے لیے اتنا زیادہ حریص ہو، جو اپنی امت کی ہر تکلیف پر دکھ سہتا ہو، اور امت کی تکلیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف کی باعث ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شرک جیسے بڑے گناہ کو بنا بیان کیے ہوئے اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا؟ اور یقیناً ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال تک جو تبلیغ کیا، 13 سال تک جو لوگوں کو دعوت دی، کس چیز کی دعوت دی؟ مکے میں تو نہ حج فرض تھا، نہ زکوٰۃ فرض تھی، نہ روزہ فرض ہوا تھا، نماز بھی آخری دنوں میں مکے میں فرض کی گئی، اسی طریقے سے نہ سود حرام، نہ شراب حرام، نہ حجاب کا حکم اترا، نہ اور دین کی تفصیلات مکے میں اتری۔ آپ کس چیز کی تبلیغ لوگوں کو کرتے تھے؟ کس چیز کی دعوت دیتے تھے؟ یہی توحید ہی تو تھا، یہی عقیدہ ہی تو لوگوں کو آپ سکھاتے تھے کہ کسی طرح لوگ شرک سے باز آ جائیں، شرک سے بچ جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی، آپ کی دعوت کا جو محور تھا، جو مرکز اور سینٹر تھا، وہ توحید کی دعوت تھی اور لوگوں کو شرک سے بچانا تھا، اور یہی تمام انبیاء کی دعوت تھی۔ اسی لیے شیخ نے یہ آیت کریمہ چنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہر شرک کے چور دروازے سے چوکنا کیا ہے، بتایا ہے، اور توحید کے قلعے کو محفوظ کرنے کے لیے تمام شرک کے چور دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو حدیث ہے وہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔
ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میری قبر کو تم عیدگاہ نہیں بنانا، وصلوا علیہ، اور میرے اوپر درود بھیجتے رہنا، میرے لیے دعا کرتے رہنا، فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، کیونکہ تمہاری صلات اور تمہارا درود مجھے پہنچے گا، تم جہاں کہیں سے بھی میرے اوپر درود بھیجو گے۔ اس حدیث میں دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جیسے قبر پہ عبادت نہیں کی جاتی ہے، قبرستان عبادت کی جگہ نہیں ہے، ایسے تم اپنے گھروں کو بھی قبرستان نہ بناؤ، بلکہ کیا کرو، اپنے گھروں میں اللہ کی یاد کو تازہ کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، سنتیں نوافل اپنے گھروں میں پڑھا کرو۔ مردوں کے لیے فرض نماز مسجد میں ضروری ہے، لیکن بقیہ جو نمازیں ہیں، جو سنت ہیں، نوافل ہیں، وہ انسان کو اپنے گھر میں پڑھنا چاہیے، تاکہ گھر میں اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے۔ اس کا اثر کیا ہوگا؟ شیطان ہمارے گھروں سے دور رہے گا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے؟ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں آتے۔ اللہ کے رسول نے سورۃ البقرہ کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ وہ سورت ہے کہ شیطان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بھاگے گا فوراً۔ اور جو شخص سورۃ البقرہ پڑھتا ہے وہ جادو سے محفوظ رہتا ہے۔ آج دیکھیں کس قدر خرافات گھروں میں آ گئے اور کس قدر اوہام اور سپرسٹیشن کا مسلمان شکار ہو گیا۔ ذرا سی بات پر اپنے بچے کے بارے میں یہی ڈرتا ہے جادو ہو گیا ہے، ہمارے شوہر پہ جادو ہو گیا ہے، ہماری بیوی پر جو ہے کچھ آسیب ہو گیا ہے، ہمارے گھر میں کچھ خوفناک آوازیں آتی ہیں، اس طرح کا اثر ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ گھر ہماری برائیوں کا آماج گاہ بن گیا ہے۔ نہ نمازیں ہیں، خود نماز پڑھیں گے تو مسجد میں پڑھ کے نماز ختم کر کے اور گھر پہ گئے، اس کی فکر نہیں ہے بیوی نماز پڑھ رہی کہ نہیں پڑھ رہی ہے، ہمارے بچے نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، گھر پہ کبھی ذکر و اذکار ہوتا ہے، اللہ کی کو یاد کیا جاتا ہے کہ نہیں، دین کی کبھی باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں، حلال و حرام کی باتیں کبھی ہوتی ہیں کہ نہیں، کبھی ہمارے گھروں میں جنت و جہنم کا ذکر ہوتا ہے کہ نہیں، ہم اپنے بچوں کو جہنم سے خوف دلاتے ہیں کہ نہیں دلاتے، اپنی بیٹی کو بے حجابی پر ٹوکتے ہیں کہ نہیں ٹوکتے ہیں۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہوگا، ظاہر سی بات ہے وہ گھر قبرستان سے بدتر ہوگا، کیونکہ قبرستان عبادت کی جگہ نہیں ہے، قبر عبادت کی جگہ نہیں ہے۔ اسی لیے جو شخص قبر پہ جا کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا وہاں جا کے نمازیں پڑھتا ہے تو یہ صریح گناہ ہے، اور یہ عمل انسان کو شرک تک لے کے جاتا ہے۔ اسی لیے قبر پہ نماز پڑھنے سے روکا ہے۔ اور اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی جس طرح قبر میں اندھیرا ہوتا ہے، تاریکی ہوتی ہے، وہاں عبادت نہیں ہوتی ہے، ذکر و اذکار نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ انسان وہاں جا کے قبر والے کے لیے دعا کرتا ہے، تو ایسے ہی تم اپنے گھروں کی حالت نہ بناؤ، بلکہ وہاں پر کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہو، وہاں نمازیں پڑھتے رہو، سنتیں نوافل۔ آپ کے بچے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کی نقالی کریں گے، وہ بھی جانیں گے کہ یہی زندگی کا ہمارے مقصد ہے، اللہ کی عبادت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے مثل الذی یذکر اللہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ شخص، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، دونوں کی مثال کیسی ہے؟ جیسے کہ زندہ اور مردہ۔ مردہ قبرستان میں ہوتا ہے، زندہ آدمی دنیا میں چلتا پھرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، میرے نوجوانوں، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت، جس سے موبائل پہ بہت سارے خرافات، گناہ کے کام ہم چاہتے نہ چاہتے ہوئے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے موبائل کے شر سے، برائیوں سے محفوظ رکھے۔ آپ اس کا صحیح استعمال کریں، اچھے علماء کی تقریریں سنیں، قرآن کی تلاوت کو وہ لگائیں، اس سے اللہ آپ کے گھر میں برکت آئے گی، آپ کی زندگیوں میں برکت آئے گی، وہاں سے اچھی نسلیں پرورش پائیں گی، لوگ جہنم کی آگ سے بچیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل ہوگا۔ وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، اور میری قبر کو عید نہیں بنانا۔ عید کا معنی عربی میں ہوتا ہے جو بار بار پلٹ کر آئے، بار بار پلٹ کر آئے۔ اور عید دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک علماء نے بتایا ہے کہ عید زمانی اور عید مکانی۔
وہ عید جو وقت سے باؤنڈیڈ ہو، یعنی جو وقت کے اعتبار سے آئے، وہ ویکلی بھی ہو سکتا ہے، منتھلی بھی ہو سکتا ہے، اور ایئرلی بھی، سالانہ بھی ہو سکتا ہے، بہت بار ہوتا ہے. جیسے کہ جو عید زمانی ہے، زمانے وقت کے اعتبار سے، جیسے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، یہ عیدیں زمانی ہے، وقت کے ساتھ بندھا ہوا ہے. جیسے کہ جمعہ کی نماز ہے، ہفتے میں ایک بار آتی ہے، یہ زمانے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب کچھ عید ایسے ہوتے ہیں جو مشروع ہیں، کچھ عید ایسے ہیں جو غیر مشروع ہیں، بدعت ہیں. جیسے کہ ایسی جگہ پہ عید منانا جہاں پہ عید منانا جائز ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کے کہا کہ میں بوانا ایک جگہ ہے، وہاں پہ قربانی کرنا چاہتا ہوں، جانور ذبح کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہل کان فیہا عید من اعیاد الجاہلیہ، کیا جاہلیت کے زمانے میں کوئی عید وہاں مناتے تھے؟ تو کہا نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جو ہے اپنی نظر کو تم پوری کرو، کیونکہ انسان کے اوپر ایسی نظر کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، یا وہ نظر مانے جو نظر انسان پوری ہی نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے میں کیا وہاں عید مناتے تھے؟ تو کچھ عید ایسے ہوتے ہیں جو زمانے کے اعتبار سے وقت کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ عید ایسے ہوتے ہیں جو ہے جگہ کے ساتھ ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم حج کے لیے کعبہ جاتے ہیں سال میں ایک مرتبہ، جمعہ کے لیے مسجد آتے ہیں، یا 5 وقتہ نماز کے لیے مسجد آتے ہیں، تو یہ عید ہے. عید کہتے ہیں جو بار بار پلٹ کر آئے. ہم 5 بار مسجد میں آتے ہیں، جمعہ کے دن مسجد میں آتے ہیں. اسی طریقے سے ہم سال میں ایک مرتبہ حج کے لیے جاتے ہیں، یا اسی طریقے سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز ہے. یہ زمانے کے اعتبار سے ہے. اب بہت ساری عیدیں ایسی لوگ منانے لگے ہیں، جیسے کہ کسی کی میلاد منا رہے ہیں، کسی کا عرس منا رہے ہیں، وہ بھی عید ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، میری قبر کو عید نہیں بنانا، یعنی جہاں پلٹ کر بار بار آؤ، بار بار اجتماع کرو، بھیڑ کرو، وقت کے ساتھ تم آؤ، ہر ہفتے تم اللہ کے نبی کی قبر پہ جاؤ، ہر مہینے قبر پہ جاؤ، ہر سال قبر پہ جاؤ، ایسا بالکل ہی جائز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت صرف اسی شخص کے لیے ہے جو مدینے میں ہے. آپ یہاں سے گئے ہیں تو اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کیجئے، جا کے ان پہ درود و سلام بھیجیے. لیکن صرف یہاں سے اللہ کے نبی کی قبر پر درود و سلام بھیجنے کے لیے اگر کوئی سفر کر رہا ہے تو وہ حرام سفر ہے. اسی لیے صحابہ کرام بھی 5 وقت کی نماز مسجد نبوی میں پڑھتے تھے، لیکن یہ نہیں کہ 5 وقت جو ہے اللہ کے نبی کی قبر پہ سلام پھیرنے کے لیے آتے ہیں یا درود بھیجنے کے لیے آتے ہوں. زیادہ سے زیادہ صحابہ کرام سے کیا ثابت ہے؟ سفر سے جب واپس آتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ درود و سلام بھیجنے کے لیے آتے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے روکا ہے، میری قبر کو اللہ تعالیٰ جو ہے بت نہیں بنانا کہ لوگ اس کی عبادت کریں. اور یہاں آپ نے روکا کہ میری قبر کو عید نہیں بنانا کہ بار بار پلٹ کے آؤ. اس سے کیا ہوگا؟ انسان شروع میں گناہ کی نیت نہیں ہوتی ہے، لیکن بار بار آئے گا اور عقیدت اور محبت میں غلو کرے گا، حد سے آگے بڑھے گا، دھیرے دھیرے یہی عمل اس کو شرک میں مبتلا کر دے گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، میری قبر کو عید نہیں بنانا، یعنی بار بار پلٹ کر آؤ، بار بار آ کے اجتماع کرو، بھیڑ کرو. تو اللہ کے رسول نے اسے روکا. وَصَلُّوا عَلَيَّ، اور میرے اوپر تم درود بھیجتے رہنا. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ، کیونکہ تمہارا درود میرے پاس پہنچے گا تم جہاں کہیں بھی رہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا 10، جو اللہ کے نبی پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ وہ شخص بخیل ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور میرے اوپر درود نہ بھیجے. اس لیے میرے نوجوانوں جہاں کہیں بھی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کم سے کم کتنا کہو؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں کنجوسی نہ کرو. اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہوں گی، اللہ رب العالمین کی رحمت کے آپ مستحق ٹھہریں گے. دیکھیے صلاۃ کا لفظ جو ہے
یا جو درود جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، قرآن میں اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور عام انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اس کے فرشتے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے درود بھیجتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے جب صلوات کا لفظ یا درود جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں استعمال ہوگا، تو اس کا مطلب وہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا ذکر ملائے اعلیٰ میں کرتا ہے، فرشتوں کے درمیان اپنے نبی کا ذکر کرتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کا صلوات بھیجنا کہتے ہیں۔ فرشتوں کے صلوات بھیجنے کا کیا مطلب ہے کہ فرشتے جو ہے صلوات بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ فرشتوں کے صلوات کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے جو ہے استغفار کرتے ہیں، استغفار مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور عام انسانوں کے درود کا مطلب یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی رہو میرے اوپر درود بھیجو، تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے درود کو، تمہارے سلام کو میرے پاس پہنچایا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ نے کچھ فرشتے ایسے مقرر کر رکھے ہیں جو اس امت میں کوئی بھی انسان کہیں سے بھی درود بھیجتا ہے تو وہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچاتے ہیں۔ اسی سے علماء نے کہا ہے کہ آپ چاہے اللہ کے نبی کی قبر پہ جا کے صلوات و سلام بھیجیں، اللہ کے نبی ڈائریکٹ آپ کے صلوات و سلام کو نہیں سنتے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے، تم جہاں کہیں سے بھی، قریب رہو یا بعید رہو، قریب رہو یا دور رہو، تم سلام بھیجو گے، صلوات بھیجو گے تو وہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچایا جائے گا۔ وہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صلوات و سلام کو نہیں سنیں گے۔ اور بہت سارے لوگ آپ دیکھیں کہ حج یا عمرے کے لیے کسی کو جاتا ہوا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی جا کے میرا سلام کہنا خبر سے۔ ارے اللہ کے بندے، اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے۔ ان فرشتوں کو اس کام سے کیوں آپ فری کر رہے ہو؟ ان کا کام وہی ہے، تو ان کے ہاتھ سے اپنا صلوات و سلام بھیجو، جہاں کہیں بھی، اپنے گھر میں، باہر، مارکیٹ، دکان، کہیں بھی رہو گے، آپ نے سلام اللہ کے نبی پہ بھیجا، درود بھیجا، صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، آپ نے کہا، فرشتے لے جا کے اللہ کے نبی کے پاس اس کو پہنچاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری روح کو واپس کرتا ہے، میں اپنی امت کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی رہو سلام میرے اوپر بھیجو، کیونکہ تمہارا سلام مجھ تک پہنچتا ہے۔ یہ کیوں آپ نے منع کیا؟ یہ اسی لیے منع کیا کہ انسان جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، خاص طور سے جو سید ولد آدم ہیں، تمام آدم کے اولاد کے سردار ہیں، ان کے تعلق سے جب غلو کرے گا، حد سے آگے بڑھے گا محبت میں، تو وہی محبت، وہی غلو، وہی قبر پر بار بار جانا اس کے لیے فتنے کا باعث ہوگا، اور وہی چیز اس کو شرک میں مبتلا کر دے گی۔ اس لیے یہ دروازہ ہی بند کر دیا، دروازہ ہی بند کر دیا۔ ٹھیک ہے، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس پیڑ کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی، جس پیڑ کے نیچے بیعت رضوان اللہ کے نبی نے کیا تھا، موت پر بیعت کیا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر، جب دیکھا کہ لوگ اگلے سالوں میں جب حج و عمرے کے لیے جب جاتے تھے یا لوٹتے تھے تو اس پیڑ کے نیچے بیٹھتے تھے، حالانکہ ان کی نیت کسی شرک کی، کسی گناہ کی نہیں تھی، بس ایک عقیدت و محبت میں ہمارے نبی یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے رسول یہاں بیٹھے ہیں، بڑے بڑے اجلہ صحابہ یہاں اس پیڑ کے نیچے بیٹھے ہیں، محبت میں بیٹھتے تھے، کوئی غلط نیت نہیں تھی۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور بین نگاہ جو تھی وہ بھانپ گئی کہ آج صحابہ کا دور ہے، جو خیر القرون ہے، بہترین جنریشن ہے، ان کا دور ہے، آج یہ شرک سے محفوظ رہیں گے، لیکن بعد میں آنے والی نسلیں، زمانہ جب گزرے گا تو یہی دھیرے دھیرے جو ہے انسان کو فتنے میں مبتلا کرے گا، اور لوگ پیڑ کے تعلق سے گمراہی کا شکار ہوں گے اور اس سے آ کے تبرک حاصل کریں گے۔ آپ دیکھیں نا، مدینے میں جانے کے بعد بہت سارے لوگ خاک شفا لے کے آتے ہیں، خاک شفا، کوئی تصور ہی نہیں، خاک شفا، وہاں کی مٹی کھود کھود کر لے کے آتے ہیں۔ آج جو ہے وہاں پر جہاں سے لوگ مٹی کھود کھود کے لاتے تھے،
پانی بہا دیا گیا، گٹر وہاں ادھر سے نکال دیا گیا ہے تاکہ وہ فتنہ ہی ختم ہو جائے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیڑ کو ہی کٹوا دیا، کھدوا دیا، اور اگلے سال جب لوگ آئے تو نشان ہی نہیں پایا کہ وہ پیڑ کہاں تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے جتنے بھی چور دروازے تھے ان سب سے روکا ہے۔ اپنی گفتگو میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آتا تھا، کہتا تھا ماشاء اللہ وشیتا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں وہی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے نہیں، بل ماشاء اللہ وحدہ، جو اللہ اکیلے چاہے وہی ہو سکتا ہے۔ آپ روکتے تھے، ذرا سا ان کے عمل میں، ان کی گفتگو میں، ان کے کردار میں ذرا بھی شرک کی اگر بو آتی تھی، جھلک آتی تھی تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکتے تھے۔ یہاں دیکھیں اگلی حدیث میں علی بن الحسین رحمہ اللہ، علی بن الحسین یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، جن کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے، مشہور تابعی، زین العابدین کے نام سے مشہور ہیں، مشہور تابعی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھا کہ ایک شخص بار بار اللہ کے نبی کی قبر پہ آتا ہے، اور وہاں پہ تھوڑا سا اللہ کے نبی کی قبر کے پاس دیوار میں شگاف تھا، جگہ تھی، وہیں سے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں جا کر دعا کرتا تھا۔ وہ جو جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی قبر جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چیمبر اور حجرے میں بنائی گئی ہے، تو اس کو بالکل پیک کر دیا گیا ہے، بلکہ 3 دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، اور جو بھی یہ چیزیں یوٹیوب وغیرہ پہ دکھائی جاتی ہیں سب فراڈ اور جھوٹ ہیں۔ کوئی بھی اللہ کے نبی کی قبر تک نہیں، بالکل پیک کر دیا گیا ہے، کوئی وہاں تک انٹری نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت جو ہے ایک اتنا شگاف تھا، اتنی جگہ تھی کہ آدمی اس سے قبر میں جا سکتا تھا، تو ایک آدمی بار بار آتا تھا اور اسی قبر پر جا کر اللہ کے نبی کی قبر پر وہ دعا کرتا تھا۔ تو امام زین العابدین رحمہ اللہ نے، علی بن الحسین رحمہ اللہ نے اس شخص کو روکا، منع کیا کہ تم یہاں جو ہے دعا کرنے کے لیے مت آؤ، اور یہ جو تمہارا طریقہ ہے یہ تمہارا طریقہ غلط ہے۔ اور پھر بتایا کہ میں یہ کیوں روک رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر کو تم لوگ عیدگاہ نہیں بنانا، یعنی خوشیاں منانے کی جگہ یا بار بار اکٹھا ہونے کی جگہ نہیں بنانا۔ ولا بیوتکم قبورا، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بنانا، قبر نہیں بنانا۔ وصلوا علی، اور میرے اوپر درود بھیجتے رہنا۔ فإن تسلیمکم یبلغنی این کنتم، کیونکہ تمہارا جو درود ہے وہ میرے پاس پہنچے گا جہاں کہیں بھی تم رہو۔ یہاں دیکھیں علی بن الحسین رحمہ اللہ جو مشہور تابعی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص اللہ کے نبی کی قبر پہ آ رہا ہے، بار بار دعائیں کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی سے وہ نہیں مانگتا تھا، اللہ ہی سے مانگتا تھا، اللہ ہی سے دعا کرتا تھا، اللہ ہی سے اپنی حاجت روائی کرواتا تھا، لیکن اس کا یہ عمل ایسا تھا جو دھیرے دھیرے اسے شرک میں مبتلا کر دیتا، یا بعض لوگوں کے لیے وہ عمل فتنہ بنتا۔ دیکھیے قبر کے پاس اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو یہ شرک نہیں ہے، صرف اللہ سے دعا کرتا ہے لیکن قبر کے پاس کرتا ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، یہ عمل انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتا ہے دھیرے دھیرے۔ دیکھنے والا سمجھے گا کہ اس جگہ کی کوئی خاص اہمیت ہے، یا ہماری دعا اس قبر والے کے ذریعے سے اللہ تک پہنچتی ہے، یہ قبر والا ہماری دعا کو قبول کرنے میں کوئی خاص رول ادا کر رہا ہے، اور اس طریقے سے انسان جو ہے گمراہی کا شکار ہوگا۔ اس لیے زین العابدین رحمہ اللہ نے اس شخص کو فوراً روکا۔ اسی لیے کبھی بھی کسی شخص کو دیکھیں منکر کام کرتے ہوئے، برا کام کرتے ہوئے، تو فوراً آپ ٹوکیں۔ کسی شخص کو مثال کے طور پر آپ نے مسجد میں دیکھا، نماز کے لیے آئے ہیں، پیر میں دھاگا بندھا ہوا ہے یا تعویذ لٹکی ہوئی ہے، آپ جب اکیلے میں ہوں، اکیلے میں انتظار کریں، نماز سے فارغ ہو جائیں، بھائی سے جا کے ملیں، سلام دعا کریں، خیریت پوچھیں، اور اس کے بعد دھیرے سے محبت کے ساتھ اس سے استفسار کریں، پوچھیں بھائی یہ دھاگا دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ،
کیوں پہنے ہیں، کیا بات ہے، کوئی مطلب اس میں کوئی فائدہ ہے نقصان، اس طرح سے اس کو موضوع کی طرف کھینچ کے لائیں حکمت کے ساتھ، کبھی بھی اٹیکنگ اس میں نہ آئیں، کیونکہ انسان جاہل نہیں جانتا ہے. جس کو اللہ نے آپ کو علم دے رکھا ہے، اللہ نے آپ کو عقیدے کی نعمت دے رکھی ہے، اس کو نہیں پتا تھا. اس لیے اکیلے میں سمجھائیں، اکیلے میں نصیحت کریں اور بتائیں کہ یہ شرک ہے میرے بھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک شخص کے ہاتھ میں دھاگا دیکھا یا کڑا دیکھا تو وہ کہا کہ یہ دھاگا کیوں باندھے ہو؟ تو اس نے کہا کمزوری کی وجہ سے باندھ رکھتا ہوں، کمزوری جو ہے اس سے دور ہوگی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم مر گئے اور یہ دھاگا تمہارے اوپر بندھا رہا تو تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے، ناکام ہوگے تم. تو میرے بھائی اس دھاگے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھو دنیا میں اربوں کھربوں بلینز اور ٹریلینز میں اللہ کی مخلوقات ہیں، مچھلی، اینیمل، جنگلوں میں. دیکھو کسی جانور کو تم نے دھاگا پہنتے ہوئے دیکھا ہے؟ کسی کو تعویذ پہنتے ہوئے دیکھا ہے؟ ان کو کون روزی دیتا ہے؟ ان کو کون بیماری سے بچائے ہوئے؟ جو اللہ مچھلیوں کو پانی میں غذا دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ درندوں کو، بیس کو جنگلوں میں غذا فراہم کرتا ہے، ان کی ضرورت کی چیزیں مہیا کرتا ہے، وہ آپ کو نہیں دے گا؟ آپ کیوں اس پہ توکل کر رہے ہو؟ تو حکمت کے ساتھ، جیسے امام زین العابدین رحمہ اللہ نے اس شخص کو ٹوکا. دیکھیے کسی کے منکر پر ٹوکنے کے لیے حکمت بہت زیادہ ضروری ہے میرے بھائی. آپ کے اندر جذبہ، تحمل، انتھوزیازم بالکل ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا اپروچ غلط ہو، آپ لوگوں کے لیے فتنہ ہو جائیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، نیت اچھی ہوتی ہے اور جذبہ اچھا ہوتا ہے لیکن اپروچ غلط ہوتا ہے اور وہ لوگوں کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں. ان کو بدعتی، ان کو مشرک، ان کو کافر، ان کو فاسق، ان کو جہنمی، ان کو دین سے خارج. یہ جو لوگوں پہ حکم لگانے والا طریقہ ہے بالکل بھی غلط ہے. جہالت اتنی زیادہ بڑھ گئی آج کے زمانے میں میرے بھائی کہ آج دین بالکل اجنبی ہو گیا ہے. اس لیے لوگوں کو سمجھے کہ یہ آدمی جاہل ہے، یہ آدمی نہیں جانتا ہے، یہ آدمی رحمت اور شفقت کا مستحق ہے. اس لیے اس کے ساتھ ڈاکٹروں کا معاملہ کریں اور محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ سمجھائیں تاکہ وہ اس کے لیے تبدیلی کا باعث بنے، وہ اسے جہنم سے بچا لے جائے. آپ یہ نہ کوشش کریں کہ میں اسے جیت جاؤں، ڈیبیٹ کروں، بحث کروں اور میں اس پہ غالب آ جاؤں. نہیں، آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے اس شخص کو جہنم سے بچا لے، اس شخص کو میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ایک شخص کو ہدایت دے دے، یہ سرخ اونٹ سے زیادہ قیمتی ہے. سرخ اونٹ یعنی بہت قیمتی چیز جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ قیمتی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے ذریعے سے کسی کو جہنم سے بچا لے. تو یہ وہ باب ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے اپنی امت کو ہر ان چور دروازوں سے چوکنا کیا ہے، روکا ہے جو چور دروازے آپ کو شرک تک لے کر جائیں، کفر تک لے کر جائیں، جو چور دروازے آپ کو جہنم سے لے کر جائیں، جہنم کی طرف لے کر جائیں. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی دعوت میں لوگوں کو شرک سے بچانے کی کوشش کریں، اوہام و خرافات سے بچانے کی کوشش کریں. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے چھوٹے بڑے شرک سے محفوظ رکھے، اور جو لوگ بھی شرک اور بدعت کا شکار ہیں الہ العالمین تو انہیں مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، انہیں صراط مستقیم پر، کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.